میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جو فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر، وجہ فضیلت اور وجہ شرافت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، عبادت ہے۔ اور یہ ایک عام سا اصول ہے کہ جب مقصد فوت ہو جاتا ہے تو چیز کی قدر پھر نہیں رہتی۔ لائٹ کا، بلب کا مقصد روشنی فراہم کرنا ہے، اگر یہ مقصد اس کا نہ رہے تو پھر اس بلب کو کوڑا کرکٹ کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس کو ردی مال کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز ہے، جب مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس چیز کی قدر نہیں رہتی۔ بھینس، اس کے رکھنے کا مقصد اس سے حاصل دودھ کرنا ہے، دودھ کا حاصل کرنا ہے، قیمتی سے قیمتی بھینس ہو، لیکن اگر یہ مقصد وہ چھوڑ بیٹھے اور دودھ دینا چھوڑ بیٹھے تو پھر اسے چھری کی نظر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی ویلیو، اس کی قدر، اس کی قیمت وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، پھر اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ اسے رکھنا بندہ اپنے لیے ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، ہم سب کی تخلیق کا مقصد اور ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم فرماتے ہیں ہماری بندگی ہے، ہماری عبادت ہے۔ اگر یہ مقصد تیرے اندر ہے تو اے انسان تو خیر الانام ہے ہمارے۔ اگر تو اپنے اس مقصد کے اندر پورا اتر رہا ہے اور تو ہماری بندگی کر رہا ہے، ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اے انسان تو ہمارے ہاں خیر الانام ہے۔ اور اگر تیرے اندر یہ مقصد نہیں تو پھر تو کل انعام ہے۔ اگر مقصد ہے تو خیر الانام ہے، اگر مقصد نہیں ہے تو کل انعام ہے۔ پھر تیری حیثیت اور ایک جانور، پالتو جانور کی حیثیت، دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ تجھ سے بہتر ہے، بلکہ وہ جانور تجھ سے بہتر ہے جو مقصد پر تو ہے، اس کو جس مقصد کے لیے مالک نے رکھا ہوا اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ تو اے انسان تجھ سے بہتر پھر وہ جانور ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ جو اہل کتاب، مشرکین، کافر ہو چکے ہیں، کسی بھی درجے میں اللہ کا انکار کر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حالانکہ عزت اور شرافت کی بام عروج پر پہنچنے والا انسان جہنم کی کھائی کے اندر اور اس کے ہولناک منظر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مقصد سے ہٹ چکا تھا۔ اب فرمائے یہ انسان ہمارے ہاں اولئک هم شر البریہ، تمام مخلوقات میں شریر ترین ہمارے نزدیک یہ انسان ہے جو مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ اور دوسری طرف دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو مقصد پر ہیں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، اس کو پورا کر رہے ہیں، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ انسان ہمارے نزدیک تمام مخلوقات میں بہترین انسان۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے بارگاہ میں ہم کس درجے کو حاصل کرنے والے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ کے ہاں ہم کس درجے کے انسان ہیں، اللہ نے ہمیں معیار دے دیا۔ اگر بندگی پر ہے یہ معیار ہے تو پھر ہم خیر البریہ ہیں، اگر بندگی پر نہیں ہے تو پھر ہم شر البریہ ہیں، بدترین انسانوں میں سے بدترین انسان جو مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ اللہ دنیا کو دیں گے لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑا واضح فرق نظر آئے، کامیاب اور ناکامی کا، کامیابی کا اور ناکامی کا، اور جنتی اور جہنمی ہونے کے حیثیت سے، اور عزت اور ذلت کی حیثیت سے، اور فلاح اور ناکامی کی حیثیت سے بڑا واضح فرق کہ ہر آنکھ رکھنے والا دیکھے گا اور کہے گا ہاں یہ کامیاب ہے اور ہاں یہ ناکام ہے۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے ہمیں کامیاب ناکام نظر آ رہے اور بہت سارے ناکام میں کامیاب نظر آ رہے تھے، کیونکہ دنیا والے دنیا کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حقیقت کی نظروں سے دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ کامیابی، اللہ نے جس کامیابی کو کامیابی قرار دیا ہے وہ کامیابی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور جس ناکامی کو ناکامی قرار دیا ہے، بتایا گیا ہاں یہ ناکام ہے، وہ ناکامی بھی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور اس کا نتیجہ کھلے گا اس دنیا کی زندگی کے اختتام پر، وہاں سمجھ میں آئے گا۔ تو حقیقی نظر رکھنے والے دنیا کے اندر بہت کم ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے گزر ہوا، وہ دنیاوی اعتبار سے وجاہت والا تھا، حیثیت والا تھا، عزت اور شرف والا تھا، تو آپ صحابہ کو سمجھانے کے لیے اور امت کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ اب جو ظاہر اس کا حال تھا حضرات صحابہ کرام نے وہ بتا دیا، جو ظاہری حال تھا وہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ بڑی عزت والا ہے، بڑی وجاہت والا ہے، شرافت والا ہے، اسے اگر کوئی نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، یہ کسی کو سلام کرے اسے جواب دیا جائے، یہ کسی مجلس سے میں آئے تو اسے عزت دی جائے۔ مطلب بتایا کہ ہمارے ہاں دنیا والوں کے ہاں بظاہر حیثیت والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک غریب صحابی کا گزر مجلس کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یا رسول اللہ غریب ایک آدمی ہے، کلمہ پڑھنے والا غریب مسلمان ہے، کسی کو نکاح کا پیغام دے اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے، یہ کسی مجلس میں آئے اسے وہ عزت نہ ملے، تو ایک عام سے انسان ہے، آپ سمجھانے کے لیے آپ نے دونوں کے متعلق پوچھا۔ پہلا چونکہ کلمے کی دولت سے محروم تھا، ایک کافر، یہ دوسرا جو غریب تھا نادار صحابی تھا، یہ اسے کلمے کی دولت حاصل تھی، اور آپ انہیں حقیقی کامیابی ناکامی کا معیار دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پہلا شخص تمہارے حساب سے جو دنیا والوں کے یہاں بڑا معزز ہے، بڑی شرافت والا ہے، بڑی وجاہت والا ہے، فرمایا ایسے لوگوں سے ساری دنیا بھر جائے، ایسے لوگوں سے ساری دنیا بھر جائے،
فرمایا اس دوسرے انسان کا جو بظاہر غریب ہے، نادار ہے، لیکن کلمے کی دولت اس کے پاس، فرمایا ساری دنیا کے انسان اس پہلے جیسے انسان جیسے ہو جائیں، کلبے کی دولت سے معروم ہو، دنیا سارے ان کے پاس، فرمایا یہ ان سے بہتر ہے دوسرا انسان، کیونکہ اس کے پاس کلبے کی دولت ہے۔ کیسا سبق آپ نے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، یہ شکل و صورت کے حساب سے کم سادے سے تھے اور غریب صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے، دیہات والے ویسی جفا کش ہوتے ہیں، مشقت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو چہرے کا رنگ اکثر ویسے اڑ جایا کرتا ہے دھوپ میں زیادہ کام کی وجہ سے، اور پھر سادگی کا دور تھا، تو یہ عام سے صورت رکھنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دیہات سے آتے، کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کے لیے ہدیہ لے کر آتے، اور آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کو کوئی ہدیہ دیتے آپ بدلہ ضرور دیا کرتے، آپ بھی ہدیہ دیا کرتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے، از راہ مزہ آپ فرماتے تھے کہ یہ ہمارا دیہات کا دوست اور ہم اس کے شہر کے دوست، اور یہ ہمیں دیہات سے ہدیہ دیتا ہے اور ہم اس کو شہر کا ہدیہ دے دیا کرتے، تو آپ دلگی کے طور پر فرماتے تھے۔ اب بظاہر غریب تھے اور یہ دیہات سے سبزیاں وغیرہ جو ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر، وہ جو کچھ تھا وہ لا کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کیا کرتے تھے، پھر شام کو چلے جاتے، اللہ کے رسول کی زیارت کر لیا کرتے تھے، کچھ دن اس طرح گزارتے تھے، شام کو اپنے گھر والوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، پھر صبح سویر آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ شہر میں کھڑے ہو کر سبزی فروخت کر رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے تبسم فرمایا، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام اور بھی تھے، آپ پیچھے سے آئے، اسے خبر نہ تھی کہ آقا دو جہاں میرے پاس آ رہے ہیں، تو آپ جب قریب ہوئے، آپ نے دل لگی کے طور پر ظاہر کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آپ نے ہاتھ رکھ کے اسے ذرا سا دبایا، اپنے سینے مبارک کے قریب کیا۔ اب سینے کی ٹھنڈک اور آپ کے نرم ملائم ہاتھ، اسے تو پہچان ہوگا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس۔ اب اس نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا اور ذرا اور چمٹ گیا آپ کے سینے مبارک سے، اور اپنی کمر کو آپ کے سینے مبارک کے ساتھ مل رہا تھا، آپ بھی ہنس رہے تھے، دل لگی ہو رہی ہے ایک عام سے مسلمان سے، اللہ کے رسول، کائنات کے دولہ، کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، اللہ کے قرب کے اس مقام پر ہے کہ جسے دنیا کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر وقت آخرت کی فکر میں ڈوبے رہنے والے، اور اللہ کی تجلیات اور اللہ تعالی کی قدرت اور عجائبات کہ وہ مناظر ان کے سامنے تھے کہ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، لیکن امت کو سبق دیا ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کا دل، ان کے ساتھ دل لگی کرنی ہے، ان کا دل رکھنا ہے۔ تو جب آپ سمجھ گئے کہ یہ پہچان گیا ہے، آپ نے فرمایا میں یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ مبارک سنا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بیچیں گے تو آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، غریب ہوں، نادار ہوں، شکل و صورت کا بھی ایک عام سے انسان، آپ کو تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ بظاہر میری قیمت نہیں لگے گی اچھی۔ آپ نے اس وقت
اس کا دل رکھنے کے لیے اور یہ حقیقت دوسروں پر اشکارا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ظاہر تم شکل و صورت کے حساب سے تو کمزور ہو، ایک سادے سے انسان ہو، لیکن چونکہ تمہارے پاس کلمے کی دولت ہے، تم میرے صحابی ہو، اللہ نے تمہیں کلمہ جیسی دولت عطا کی ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں تمہاری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، تم اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہو۔ آپ نے امت کو سمجھایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ بھئی ہمارے ہاں تو وہی انسان ہے، وہ انسان خیر الانام ہے، وہ انسان خیر الانام ہے جو بندگی پر پورا اتر رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا جذبہ ہے، اور جو زندگی ایسی گزار رہا ہے جس کو یہ فکر لگی ہوئی کہ اللہ ناراض نہ ہو، مولا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا یہ انسان بہترین انسان ہے ہمارے ہاں۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حقیقت میں بہتر وہی ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر قرار دے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرافت والا ہمارے ہاں وہی ہے جو سب سے زیادہ ہم سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، فرمایا عزت والا وہی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں۔ اگر صورتوں کے حساب سے ہدایت ملنی ہوتی تو ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ جو انگریز لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں اور اکثر ہم سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اکثر ان میں ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ دل کی طلب کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، حسین سے حسین چہرہ ہو، حسن کا پیکر ہو، حسن کا مجسمہ ہو، میرے بھائی دوستوں بزرگوں قبر کی ایک رات بھیا بگاڑ دیتی، پہلی رات انسان کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے اگر یہ دولت نہیں ہے، اور جہنم کی ایک جھلک ساری زندگی کا حسن بکھار کر رکھ دیتی۔ اس حسن کے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر اللہ ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر اللہ سے کرنے کا، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مشہور زمانہ اور بڑے بزرگ حضرت امام ابو سفیان، یہی بزرگ تھے غالباً، خواب میں اللہ کی زیارت ہے، خواب میں اللہ کی اپنی شان کے مطابق زیارت، یا اللہ کا قرب چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کی نزدیکی چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کا سایہ رحمت چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، ہمارے حکم کو مقدم رکھو، اور بس آپ ہمارے پاس ہی۔ ہاں یہ قرب نظر آئے گا مرنے کے بعد، یہ اللہ کا قرب، اس کے ثمرات انوارات موت کے وقت انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت انسان کو وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر کھڑے ہوتے ہیں انسان، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے اپنے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ اچھے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس اس کا مرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو وہ خوفناک مناظر اس کے سامنے کیے جاتے ہیں
کہ الامان والحفیظ، اللہ کسی کو نہ دکھائے، خواب میں نہ دکھائے۔ تو مرنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آیا کامیابی ناکامی، اللہ اسی کامیابی ناکامی کی بات کرتے ہیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ فرمایا جس کے اندر ہماری بندگی ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ہماری بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا وہ ناکام ہے۔ بظاہر جو بھی اس کے پاس ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ ناکام، اور یہ ناکامی عن قریب نظر آنے والی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے اندر بہت سے کامیاب ہمیں ناکام نظر آ رہے ہوتے، اور بہت سے ناکام ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہوتے، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین، ایمان، تقوی، اللہ کی عبادت، یہ ہے معیار کامیابی اور ناکامی۔ اگر یہ ہے زندگی کے اندر تو اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم کامیاب، اور اگر یہ نہیں ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر امتحان میں بچہ فیل ہو جائے، امید ہوتی ہے اگلے سال پاس ہو جائے، اگلے سال اچھے نمبر اٹھا لے، موقع ہے، چانس ہے، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، آخرت کا پرچہ ایک ہی بار کھلنا ہے، اور امتحان کا جو موقع اللہ نے دیا ہے یہ موت پر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم لاکھ اللہ کی منتیں کریں، سماجتیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آؤ زاریاں کر لیں، حدیث کا اندر آتا اللہ کو ترسیاں ہے، اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، جو آپ نے فرمایا تھا، جو بتایا تھا وہ حق اور سچ، فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ایک موقع ہمیں دے دے، ایک موقع ہمیں دے دے یا اللہ، بڑے نیک ہو کر آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کہ ہم نے تمہیں زندگی کا حصہ نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا، ہمیں تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وقت نہیں دیا تھا، کیوں تیاری نہیں کی؟ کتنے انسان ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں تیاری کر رہے ہیں آخرت، اور یہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے یہ آخرت کی تیاری کا ایک بہترین سبق، یاد دہانی ہے، مقصد زندگی ہماری کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان رکھا ہے کہ بندے کے لیے مقصد پر آنا آسان ہو جائے، سارا مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کے لیے پیاسا رہنا، اللہ کے لیے حلال تعلق کو رو کے رکھنا، اس سے دور رہنا، حلال کھانا چھوڑ دینا، حلال پینا چھوڑ دینا، یہ ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے لیے جب حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ سال کے 11 مہینے حرام چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے بندو تم اپنی بندگی کا یہ مظاہرہ کرتے ہو کہ حلال چھوڑ دیتے ہو، اللہ نے فرمایا چھوڑنا ہے، بند کمرے کے اندر، اب تو الحمدللہ سردی کا زمانہ ہے، جون جولائی کے مہینے میں بھی ایک مسلمان روزہ رکھ کے بند کمرے کے اندر پانی نہیں پیتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بندے جب تو حرام کر رہا ہوتا ہے تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اس لیے تیری تربیت کی ہے کہ تو حرام سے بچ جائے، تو متقی بن جائے، کیونکہ متقی ہمارے دوست ہیں، اللہ کا فرمان، متقی کامیاب ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ 2 خوف جمع نہیں کرے گا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قیامت میں بھی اس کو ڈرا کے رکھے۔ میرے بھائی دوستو، اس ڈر کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان، وہ مزہ ہے جو گناہوں کے اندر نہیں ہے۔ گناہوں کا اس کے اندر اس کا سوا حصہ بھی نہیں ہے۔ وقتی طور پر جیسے ہم خارش کرتے ہیں، خارش مزہ تو دیتی ہے لیکن چھوڑنے کے بعد کیسے جلن ہوتی ہے، تو گناہ کی مثال اس خارش کی سی ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں مزہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایک کرب اور ایک تکلیف کا عالم انسان کے دل پر گزرتا ہے،
وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا یہ اللہ کو اس کی بڑی قدر ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. ہم انسان کل انعام نہ بنے، ہم انسان خیر الانام بن جائیں. ہم انسان کل انعام نہ بنے جس سے دنیا بھری پڑی ہے. ہم انسان خیر الانام بن جائے جیسے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات ہوا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے اولیاء ہوا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے بندے آج بھی ہیں. اللہ ہمیں اپنا وہ پیارا بندہ بنانا چاہتا ہے. اور اس سے پہلے اللہ نے یہ 15 شعبان کی رات بھی دے دی. یہ مبارک رات، یہ رمضان کی تیاری ہے. یہ رمضان کی تیاری ہے. بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی قدر و قیمت والا ہے. اس کی تیاری کر لو. اس رات میں ذرا اللہ کو راضی کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو. رمضان کے لیے پاک صاف ہو کر آ جاؤ. اللہ کا خاص دربار لگنے والا ہے. جیسے ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، صاف ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر. اللہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کروانا چاہتا ہے. گناہوں سے توبہ کر لو. تو 15 شعبان کی رات یہ مبارک رات ہے. اس کا دن بھی مبارک ہے. جتنا ہو سکے کوشش کر لیں اس رات میں عبادت کی، نوافل کے اہتمام کی. اگر توفیق ہو روزہ رکھ لے دن کا، ورنہ کم از کم گناہوں سے بچنے کا اہتمام. کیونکہ سارا سال ہمیں حکم یہی ہے گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. اتق المحارم تکن عبد الناس. اللہ تکلیف نہیں دیتا ساری رات عبادت کرو گے تو ہمارے پیارے بنو گے. نہیں، اللہ یہ نہیں کہتا ہر سال حج کرو گے تو ہمارے پیارے بنو گے، اور دن بھر روزے سے رہو گے تو ہمارے پیارے بنو گے. اللہ تکلیف نہیں دیتا. فرماتے ہیں اللہ گناہ نہ کرو ہمارے پیارے بن جاؤ، نہ کرنے والے کام نہ کرو ہمارے پیارے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدردانی کی اور اس کے لیے اپنی سی کوشش اور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.